स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कौमी आमदनी की पैमाइश। कौमी आमदनी की पैमाइश के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पैदावार का तरीका। आज हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, आमदनियों के मजमूए के ज़रिए कौमी आमदनी की पैमाइश। आमदनियों के मजमूए के ज़रिए कौमी आमदनी की पैमाइश की तारीफ़ गार्डनर एक्ले ने की है। गार्डनर एक्ले क्या कहता है कि तमाम अफराद जो आपके मुल्क में हैं उनकी आमदनियाँ लें और उन्हें आप जमा कर लें तो आपके पास कौमी आमदनी आ जाएगी। या दूसरे तरीके से, आपके मुल्क में जितने भी आमलीन पैदाइश हैं आप उनकी आमदनी को लें और उनकी आमदनी अगर आप जमा कर लेंगे तो आपके पास कौमी आमदनी आ जाएगी। अब आपके पास जो आमलीन पैदाइश होते हैं वो 4 हैं। ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। ज़मीन का जो रिटर्न है, आपके मुल्क में जितनी ज़मीन है अगर आप उसका लगान ले लें, उसका रिटर्न ले लें, उसका रेंट ले लें, प्लस जितने आपके मुल्क में मज़दूर काम कर रहे हैं उनकी उजरत या वेजेस ले लें, जितना सरमाया मौजूद है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या सूद, और जितना आपके मुल्क में ऑर्गेनाइजेशन है, आजिर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनका रिटर्न आप मुनाफा या प्रॉफिट को लें। इन चारों को, अगर चारों रिटर्न्स को, चारों आमदनियों को जमा कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगी? कौमी आमदनी आ जाएगी। कौमी आमदनी की पैमाइश में हम 8 किस्म की आमदनियों को शामिल करते हैं। ये जो 8 किस्म की आमदनी हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ये 4 आमदनियाँ ही हैं जो हम 4 आमलीन पैदाइश का रिटर्न पढ़ चुके हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए इसको एक्सपेंड किया है 8 इकसाम में। सबसे पहले हमारे पास हैं मुलाजमीन की उजरत। मुलाजमीन वो मज़दूर जो किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट फर्म में काम कर रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट फर्म में काम कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत के बदले जो रिवॉर्ड मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे? उजरत कहेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं ज़ाती कारोबार से हासिल शुदा आमदनी। इसमें जो लोग अपने ज़ाती कारोबार चला रहे हैं, जैसे कि एक दुकानदार है, एक किसान है, वो मेहनत करता है और उसके बदले जो उसको रिटर्न मिल रहा है अपने कारोबार से, उसे हम क्या कहेंगे? ज़ाती कारोबार की आमदनी। किराएजात की आमदनी, एक शख्स अपने ज़ाती घर से, अपनी ज़ाती ज़मीन से, कमर्शियल ज़मीन से, ज़रूरी ज़मीन से जो आमदनी हासिल करेगा वो हमारे पास किराएजात की आमदनी कहलाएगी। इसे हम रेंट या लगान कहेंगे। कारोबारी मुनाफाजात, कारोबारी मुनाफाजात में कारपोरेशन के मुनाफाजात शामिल होते हैं। जो कारपोरेशंस अपने हिस्सेदारों में तकसीम करती है अपना मुनाफा, उसे हम क्या कहेंगे? कारोबारी मुनाफाजात कहेंगे। खालिस सूद, कुछ लोगों ने सरमायाकारी की होती है अपने सरमाए से, या सरमायादारों को अपना सरमाया फ़राहम किया होता है। अब सरमाए के रिटर्न्स में जो सरमायादारों को आमदनी हासिल होती है, किसी शख्स को आमदनी हासिल होती है, उसे हम क्या कहेंगे? सूद कहेंगे। पैदावार और दरामदात पर टैक्स। हुकूमत की आमदनी भी कौमी आमदनी में शामिल होती है। हुकूमत मुख्तलिफ़ इक़साम के टैक्स लगाकर अपनी आमदनी में इजाफ़ा करती है, जैसे कि हमारे पास एक्साइज़ ड्यूटीज़ हैं, सेल टैक्स हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, दरामदात बरामदात के टैक्स हैं, बिलवास्ता टैक्स हैं। वो तमाम के तमाम कौमी आमदनी में शामिल होते हैं। खालिस कारोबारी इंतकाली अदायगी, कुछ कॉरपोरेशंस, फर्म्स, गवर्नमेंट फलाई कामों के गर्ज से जो अखराजात करती है वो भी कौमी आमदनी में यहाँ शामिल होंगी। सरकारी इंटरप्राइजेज़ की बचतें। सरकारी इंटरप्राइजेज़ की बचतों में आपके पास जो हुकूमत ने बिज़नेसेस किए हुए हैं, इंटरप्राइजेज़ बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशंस हैं, उनकी जो बचतें हैं वो भी कौमी आमदनी में शामिल होंगे। जिस तरह के पाकिस्तान स्टील मिल है, उसकी बचतें, PIA है, उसकी बचतें, पाकिस्तान रेलवे है। हुकूमत ने जो मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशन इंटरप्राइजेज़ बनाई हुई हैं, उनकी जो आमदनी है, जो उनकी बचतें हैं, वो भी कौमी आमदनी के अंदर शामिल होंगी। अगर हम इन 8 जो हमने इक़साम पढ़ी हैं अभी आमदनी के मुख्तलिफ़ ज़राए, अगर हम इन्हें गौर से देखें तो ये 8 के 8 ज़राए किधर से हमने ये बनाए हैं? इन 4 ज़राए से ही हासिल किए हैं, जो कि हमारे पास उजरत है,
لگان ہے، سود ہے یا منافع ہے۔ بیسیکلی یہ جو ہم نے 8 اقسام پڑھی ہیں آمدنی کے، جو ذرائع 8 پڑھے ہیں، یہ 4 ذرائعوں سے ہی حاصل کیے گئے ہیں۔ اب قومی آمدنی کی جب ہم نے پیمائش کرنی ہے آمدنیوں کے مجموعے کے طریقے سے، ہم نے کچھ احتیاطیں کرنی ہیں، انتقالی ادائیگیاں اس کے اندر شامل نہیں کرنی۔ جو انڈیویجولز کی انتقالی ادائیگیاں ہیں، جو کسی شخص نے زکوٰۃ لی ہے، خیرات لی ہے، وہ اس کی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی۔ غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقوں سے اگر کسی نے آمدنی حاصل کی ہے، وہ بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی۔ مثلا چوری کی ہے، چور بازاری کی ہے، رشوت لی ہے، اسمگلنگ کی ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، یہ قومی آمدنی کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ تیسرا ہے شمارتی تفاوت۔ شمارتی تفاوت میں کیا ہوتا ہے؟ قومی آمدنی کی پیمائش باللحاظ پیداوار، باللحاظ آمدنی یا باللحاظ کل خرچ کرتے ہیں، تو 3 طریقوں سے جب ہم قومی آمدنی کی پیمائش کریں گے تو اس میں اوور ایسٹیمیشن یا انڈر ایسٹیمیشن کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، تینوں میتھڈز کو ایکول رکھنے کے لیے کچھ فگرز کو ہمیں پلس یا مائنس کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ بھی ہم اس میں کریں گے۔ اگر ہمارا جواب اوور ایسٹیمیشن ہو رہا ہے تو ہم مائنس کریں گے، اگر زیادہ آ رہا ہے تو ہم کچھ ویلیوز کو مائنس کریں گے، اگر کم آ رہا ہے تو اپنی طرف سے کچھ ویلیوز ہم اس میں ایڈ کر لیں گے۔ فرسودگی کے الاؤنس، ٹوٹ پھوٹ کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے اندر ہم شامل نہیں کریں گے۔ تھرڈ میتھڈ ہے ہمارے پاس کل خرچ کا طریقہ، اسے کہتے ہیں ایکسپینڈیچر اپروچ۔ اس کو پروفیسر فشر نے ایکسپلین کیا۔ پروفیسر فشر کیا کہتے ہیں، ایک سال کے دوران جو اخراجات ہوئے ہیں اشیاء و خدمات پر، اسے ہم کیا کہتے ہیں، قومی آمدنی کہیں گے۔ اب اخراجات میں کیا آئیں گے؟ سب سے پہلے نجی صرف۔ نجی صرف عام افراد اپنی روزمرہ ضروریات کے لیے جو خرچ کرتا ہے، مثلا کھانے پینے کے اوپر خرچ کر رہا ہے، رہنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، دیگر ضروریات پر خرچ کرتا ہے، وہ سارے کیا کہلائیں گے؟ نجی صرف یا پرائیویٹ کنزمپشن کہلائے گی۔ پہلا پارٹ کیا ہو گیا؟ نجی صرف۔ دوسرا ہوتا ہے سرکاری صرف، پبلک کنزمپشن۔ اس میں حکومت اشیاء کی خرید و فروخت پر جو خرچ کرتی ہے، مثلا ملکی دفاع کے اوپر خرچ کر رہی ہے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خرچ کر رہی ہے، تعلیمی معاشرتی سہولیات کے لیے خرچ کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں یہ سارے اخراجات کیا کہلاتے ہیں؟ سرکاری صرف یا پبلک کنزمپشن کہلاتے ہیں۔ تیسری ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں نجی سرمایہ کاری، پرائیویٹ انویسٹمنٹ۔ عام افراد جو سرمایہ کاری کرتے ہیں، جیسے کہ نئے کارخانے بنانا، نئے گھر بنانا، نئے کاروبار شروع کرنا، یہ تمام اخراجات، یہ تمام کاروبار جو عام لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نجی سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ سرکاری سرمایہ کاری، حکومت کی طرف سے جو کاروبار کیے جاتے ہیں، جیسے حکومت نہریں بناتی ہیں، سڑکیں بناتی ہے، اس کے بعد اسے ریونیو جنریٹ کرتی ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ سرکاری سرمایہ کاری کہیں گے۔ تو قومی آمدنی کی ایکویشن کیسے لکھیں گے ہم؟ صرف پلس بچت۔ اس میں عام پبلک کی بھی صرف ہیں اور گورنمنٹس یعنی پرائیویٹ صرف بھی ہیں اور پبلک صرف بھی ہیں۔ پرائیویٹ کنزمپشن اینڈ پبلک کنزمپشن، بچتیں اس میں عام لوگوں کی بچتیں بھی ہیں اور سرکاری بچتیں بھی ہیں۔ بچتیں آپس میں بعد میں کیا بن جاتی ہیں؟ سرمایہ کاری بن جاتی ہیں۔ تو ہم اسے کیا لکھیں گے؟ قومی آمدنی صرف پلس سرمایہ کاری۔ وائی قومی آمدنی کے لیے یوز ہوگا، صرف سی فار کنزمپشن پلس آئی فار انویسٹمنٹ، ایس فار سیونگ۔ اب قومی آمدنی کی پیمائش جب ہم نے کل خرچ کے طریقے سے کرنی ہے، ادھر بھی کچھ احتیاطیں کرنی ہیں، کچھ پریکاشنز لینے ہیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے قومی آمدنی کی پیمائش کو کر سکیں۔ اس پہ ہم نے جو اخراجات شامل کرنے ہیں نجی صرف میں اور سرکاری صرف میں، تیار شدہ اشیاء پر جو اخراجات ہوں گے وہ ہم شامل کریں گے، یعنی کہ جو فائنل گوڈز ہوں گی ان کے اوپر۔ استعمال شدہ اشیاء پر جو اخراجات ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ استعمال شدہ اخراجات یعنی کہ جو سیکنڈری مارکیٹ میں چیزیں سیل کی جاتی ہیں، یعنی کہ نیولی گڈز اینڈ سروسز جو سیلز اینڈ پرچیز ہو رہی ہیں، ان کو تو ہم شامل کریں گے کل خرچ کے طریقے میں قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہوئے۔ اگر کوئی پرانا موبائلز خرید رہے ہیں، پرانا فرنیچر ہے یا سیکنڈ ہینڈ کوئی بھی چیز ہم لیں گے تو وہ قومی آمدنی میں یہاں ہم شامل نہیں کریں گے۔ مالی اثاثوں کی خرید و فروخت، جیسے کہ آنرشپ چینج ہوتی ہے،
یا صرف ہم کیا کر رہے ہیں بانڈس اور دیگر سیکیورٹیز سیکنڈری مارکیٹس کے اندر ہم اس کو سیل اینڈ پرچیز کر رہے ہیں تو وہ بھی قومی آمدنی کے اندر شامل نہیں ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بک کی طرف۔ دوسرا میتھڈ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے آمدنیوں کا مجموعہ۔ عاملین کے معاوضوں کے مجموعے کے حساب سے، یعنی کہ اگر عاملین پیدائش جو ہمارے پاس ہیں زمین محنت سرمایہ تنظیم، ان کی اگر آمدنیوں کو لے لیا جائے تو وہی ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے؟ قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ اب قومی آمدنی کو 8 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ ملازمین کی اجرتیں، ذاتی کاروبار سے آمدنی، کرایہ جات سے حاصل شدہ آمدنی، کاروباری منافع جات، خالص سود، پیداوار، درآمدات پر ٹیکس، خالص کاروباری انتقالی ادائیگیاں، سرکاری انٹرپرائزز کی بچتیں۔ بعد میں ان کو سم اپ کیا ہوا ہے، سمرائز کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہم نے 8 ذرائع پڑھے ہیں یہ بیسیکلی ان 4 ذرائعوں کی ہی آمدنی ہے: مزدور کی اجرت، سرمایہ کا سود، زمین کا کرایہ، آجر کا منافع۔ اب جب ہم نے آمدنیوں کے مجموعے کے تحت قومی آمدنی کی تعریف، قومی آمدنی کی پیمائش کرنی ہے تو کچھ احتیاطیں کریں گے۔ انتقالی ادائیگیوں کو شامل نہیں کریں گے، اس کے علاوہ غیر قانونی جو رقومات ہیں ان کو شامل نہیں کریں گے۔ شماریاتی تفاوت جو کیلکولیشن میں کوئی فرق آ گیا ہے، اوور ایسٹیمیشن ہو گئی ہے یا انڈر ایسٹیمیشن ہو گئی ہے، اس کو بھی ایڈجسٹ کریں گے۔ فرسودگی کے علاوہ اس کو شامل نہیں کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔